السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ اور طبیعت آخر مختلف کیوں ہے؟ آپ کس دن پیدا ہوئے؟ جن اسماء کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا وہ اسماء کیا ہیں؟ آپ جنت سے کون سی اشیاء ساتھ لے کر آئے تھے؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی سرزد ہوئی بھی تھی یا نہیں؟ اور کس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا؟ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے آپ کو تخلیق کیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے پہلے انسان ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی مٹی منگوا کر اس کو گوندا گیا۔ یہ ایک مٹھی مٹی مختلف رنگوں اور مختلف خاصیتوں پر مشتمل تھی، یعنی سفید و سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، نرم و سخت، تلخ و شیریں، نمکین و پھیکی، غرض ہر قسم کی مٹی شامل تھی۔ دوستو، مٹی کے اسی اثر کی بدولت بنی آدم مختلف رنگوں اور مختلف طبیعت کے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے تخلیق کیا گیا اس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی کہ انہوں نے اس طرح کی مخلوق پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آئی تو روح نے اس پتلے کو اندر سے تنگ و تاریک پایا، اور پھر جب نور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر امانت کے طور پر رکھا گیا تو وہ پتلا جگمگا اٹھا۔ اب روح آہستہ آہستہ پتلے میں داخل ہوئی، ابھی سر تک ہی پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آپ نے الحمدللہ کہا، جواب میں یرحمکم اللہ کہا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ذراع یعنی 90 فٹ کے قریب تھا، اور آپ 7 ذراع کے برابر چوڑے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ دوستو، اسماء سے مراد اسماء الہیہ ہیں۔ فرشتے ایک یا دو اسماء مبارک سے پیدا کیے گئے، لہٰذا ان کو انہی 2 اسماء الہیہ کا علم عطا کیا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء الہیہ کا علم عطا کیا گیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تیرے رب نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ تو دوستو، فرشتوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔
دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تخلیق اول ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر بطور ضمانت رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل جاری تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرما دی اور آپ علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ایک مدت تک جنت میں قیام کیا، لیکن دوستو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کا جنت سے نکال دیا جانا اور ان کو زمین پر بھیجنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی حکمت تھی، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کے عین موافق ہی تھا، اور اس منشا کے اسباب کچھ اس طرح بنے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو بہکایا اور اس درخت کی طرف مائل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے اس درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا، لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں بالکل بھی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا بھول جانا اور اس درخت کا پھل کھا لینا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی منشا تھی، اور جس کا سبب یہ بنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تب شیطان نے ان کے قدم پھسلائے اور ان کو اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ لہذا دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج، عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور حجر اسود لے کر آئے۔ سب سے پہلے آپ نے کپڑا بننے کا کام کیا اور پھر کھیتی باڑی کی اور زمین پر اناج اگایا جو ان کے رب نے ہی ان کو سکھایا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کثرت سے گریہ زاری کرتے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو، جس دن توبہ قبول ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، اور اسی لیے اس دن کو اسلام میں بھی افضل حیثیت حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں حابیل اور قابیل سے لے کر آپ کے وصال تک تقریباً 40,000 اولادیں شامل ہیں، اور انہی میں سے حضرت شیث علیہ السلام بھی تھے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نور ان کے اندر منتقل کیا گیا، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام نے انسانوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حرم کعبہ میں طواف کے مقام پر آپ کی قبر ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ان کا پہلا قدم جہاں پڑا وہ جگہ سری لنکا میں موجود ہے، جہاں ایک بہت بڑا پاؤں کا نقش موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا نقش پا ہے، لیکن آپ کی قبر اور آپ کے اس نقش پا کے متعلق جتنی بھی روایات پائی جاتی ہیں وہ یقینی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔